الرحیم ہاں جی معرفت الالقاب جی تعریفہ لغتاً الالقاب جمع لقب واللقب كل وصف اشعر برفعة او زیادة او ما دل على مدح او ذم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان کرا جب نکیو 12 آ گیا 13ویں چیز 13ویں معرفت الالقاب کی معرفت الالقاب تعریف اس کی لغتاً القاب جمع ہے لقب کی. لقب کی تعریف لقب ہر ایسی وصف جو خبر دے رفعت کی یا داعت کی، جو خبر دے بلندی کی یا پستی کی، یعنی اچھائی کی یا برائی کی. یہ لقب کا معنی کر رہے ہیں لقب کا. یا وہ جو دلالت کرے مدح پر یا مذمت پر. وضاحت کی تھی نا. ہاں جی کیا کہ جی لغتاً لقب معرفت القاب کی معرفت الالقاب جی تعریف اس کی لغتاً الالقاب جمع ہے لقب کی، اور لقب ہر ایسی وصف جو خبر دے بلندی کی یا پستی کی، یا وہ جو دلالت کرے مدح پر یا مذمت پر. والمراد بهذا البحث التفتیش عن الالقاب المحدثین ورواة الحدیث لمعرفتها وضبطها. مراد اس بحث کے ساتھ تفتیش کرنی محدثین کے القاب سے اور حدیث کے روات سے. اور تفسیری ہے حدیث کے روات محدثین کوئی نہیں، باوجہ ان کی معرفت کے اور ان کے ضبط کے، کیونکہ انہوں دے لقب پتہ لگن گے تو انہوں دا لفظ کیے بولنا کیویں میں یہ زبر زیر پیش کتھے وے تاں پتہ لگنا ہے جی انہوں دے بارے پہلے کوئی بحث ہونی ہے. جی ہاں جی مراد اس بحث کے ساتھ، اور مراد اس بحث کے ساتھ تفتیش ہے محدثین اور روات الحدیث کے القاب سے بوجہ ان کی معرفت کے اور ان کے ضبط کے. ایشا بس فائدہ تو فائدہ معرفت الالقاب امرانی وہما. فائدہ اس معرفت کا، فائدہ القاب کی معرفت کا 2 امر ہیں، اور وہ دونوں یہ ہیں. فائدہ اس کا اور فائدہ القاب کی معرفت کا 2 امر ہیں، اور وہ 2 یہ ہیں. عدم ظن الالقاب اسامی وعدم عد الشخص الذي يذكر تارة باسمه وتارة بلقبه شخصين وهو شخص واحد. ایشا بس فائدہ اس کا 2 امر. پہلا نا زن عدم زن القاب کا اسامی، تاکہ لقبوں کو نام نہ زن کر لیا جائے. نام اور ہیں ایک، اور نہ شمار کرنا شخص کو وہ شخص جو ذکر کیا گیا ایک مرتبہ اپنے نام کے ساتھ اور ذکر کیا گیا ایک مرتبہ اپنے لقب کے ساتھ، نہ شمار کر لینا اس کو 2 شخص، حالانکہ وہ شخص واحد ہے، حالانکہ وہ شخص واحد ہے. جی پہلا فائدہ نہ ظن کر لینا القاب کو نام، اور نہ شمار کر لینا اس شخص کو جو ذکر کیا گیا ہے ایک مرتبہ اپنے نام کے ساتھ اور ایک مرتبہ اپنے لقب کے ساتھ. نہ شمار کر لینا معرفت السبب الذی من اجلہ لقب ھذا الراوی بذاک اللقب فیعرف عندئذ المراد الحقیقی من اللقب الذی یخالف فی کثیر من الاحیان معناه الظاہر. دوسرا فائدہ معرفت اس سبب کی جس کی وجہ سے لقب رکھا گیا یہ راوی اس لقب کے ساتھ. بے لقب کیوں بنیا جس لئے تفتیش کریں گے تو تائیں گل لبے گی نا. پس پہچانا جائے گا، پہچانی جائے گی اس وقت مراد حقیقی لقب سے وہ مراد کے مخالف ہے کثیر میں احیان سے اپنے ظاہر معنی کے. ظاہری معنی کو بندہ سمجھا بھی شاید یہ مراد ہے، حالانکہ وہ مراد نہیں ہے. جی تو جب تفتیش کریں گے بھی لقب کیوں بنیا تو پھر گل کھل جائے گی. جی ہاں جی معرفت سبب کی وہ سبب جس کی وجہ سے لقب دیا گیا ہے اس راوی کو اس لقب کے ساتھ. مراد اس لقب سے وہ مراد جو مخالف ہوتی ہے کثیر من الاحیان میں اپنے معنی ظاہر سے.
اچھا جی، اقسام اس کے اقسام القاب 2 قسم ہیں، القاب وہما جی اقسام اس کے القاب 2 قسم ہے، وہما لا يجوز التعریف به وهو ما یکرہہ الملقب به، اگے يجوز التعریف به وهو ما لا یکرہہ الملقب به، نہیں جائز پہچان اس کے ساتھ، تعریف کرنی اس کے ساتھ، اور وہ لقب ہے کہ ناپسند کرے اس کو ملقب بے، کیا ملقب بے، جا چڈو جایا پسند کرتا ہے کوئی بندہ اس گل نے جی، بلے اور شیرا جی ہوں پسند کرتا ہے جی جائز ہے تعریف اس کے ساتھ، اور وہ لقب وہ ہے کہ نہ پسند کرے اس کو ملقب بے جی۔ پہلی قسم نہیں جائز تعریف اس کے ساتھ، اور وہ ہے کہ ناپسند کرے اس کو ملقب بے۔ دوسری قسم جائز ہے تعریف اس کے ساتھ، اور وہ ہے کہ ناپسند کرے اس کو ملقب بے۔ اگے امثلتہ چلو الضال لقب لمعاویہ ابن عبد الکریم الضال لقب به لأنه ضل في طریق مکہ، مثلا ضال ایک راوی دا لقب ضال، ان بظاہر یہ بھی گمراہ، حالانکہ جی نہیں، لقب ہے یہ معاویہ بن عبد الکریم کا، کیا لقب ضال، لقب رکھا گیا اس کے ساتھ اس لیے کہ یہ گم گئے تھے مکے کے راستے میں، بچپنا ہوئے گا جو بھی ہوئے گا، تو گمنے تو بعد پھر نہ بن گیا کی دوال، ہوں اے وے کہ بھی تفتیش کیتی تو پتہ لگا بھی دوال کیوں آدھے نہیں جی، اے شاباش جی ہاں جی امثلہ اس کے الضال یہ لقب ہے جناب معاویہ بن عبد الکریم کا، اچھا نہیں جانا لقب ٹھیک ہے، رکھا گیا ہے اس کے ساتھ اس لیے کہ یہ گم گئے تھے مکے کے راستے میں۔ اے شاباش الضعیف لقب عبداللہ ابن محمد الضعیف لقب به لأنه كان ضعیفا في جسمه لا في حدیثه، بس الضعیف کی ضعیف، لقب ہے عبداللہ بن محمد کا ضعیف، جسے بولا جائے نا عبداللہ بن محمد ضعیف، تو یہ جرا ظاہر معنی سمجھ آ رہے ہو نہیں کہ بھی کی کہ راوی ضعیف ہے، لقب رکھے گئے اس کے ساتھ اس لیے کہ وہ تھے کمزور اپنے جسم میں، کی جی میں آخر بتھیرے تو جوانی کے رسوتیں لگ گئی ہے جی، یہ مطلب ہے کہ بھی کمزور جسم میں جی ہے جی، نہ کہ اپنی حدیث میں، نہ کہ اے شاباش ہاں جی۔ ضعیف لقب ہے عبداللہ بن محمد کا، الضعیف لقب رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ اس لیے کہ وہ تھے ضعیف اپنے جسم میں نہ کہ اپنی حدیث میں۔ اور دیکھو نا معاویہ بن عبد الکریم الضال ابو عبد الرحمن بصری صدوق 180 فوت ہوئے نہیں سنے ہی تے 100 سال دے قریب انہاں دی عمر سی، اور دوسرے نہیں عبداللہ بن محمد بن یحییٰ ترتوسی تے ابو محمد المعروف بالضعیف، لیکن یہ بھی کی نے سیکا نے اگے چلو نہ قال عبد الغنی قال عبد الغنی ابن سعید رجلانی جلیلانی ابن سعید لقبانی کبیحانی الضال والضعیف۔ علامہ عبد الغنی بن سعید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 2 رجل بڑے جلیل ہے، لازم ہو گئے ہیں دونوں کو لقب کبھی، ایک دا نا دوال تے ایک دا نا بندے جنے نے بڑے سیکا تے لقب کے خوجے لگ گئے جی ہاں جی۔ فرمایا عبد الغنی بن سعید نے کہ 2 رجل ہیں جلیل ہیں، لازم ہو گئے ان کو لقبان کبیحان الضال اور الضعیف۔ اے شاباش جی، اور لکھا ہے نا کتابیں اے منصوب ہے بھی عبد الغنی بن سعید نے گل آکھی ہے جی جی اگے جی۔ مشغب شابہ وہو لقب محمد ابن جعفر البصری صاحب شعبہ، وسبب تلقیبہ بهذا اللقب ان ابن جریج قدم البصرة فحدث بحدیث عن الحسن البصری فانکروه علیہ فشغبوه، فاکثر محمد بن جعفر من الشغب علیہ فقال له اسکت یا غندر۔ اچھا جی غندر کی غندر جی، او الحافظ مجود ثبت محمد بن جعفر حضلی ان کے ذات کردہ غلام ابو عبداللہ بصری معروف بے غندر صاحب القرابیس احد المتقنین، امام شعبہ کے ساتھ جو رہے کافی عرصہ، واک سارا من ہو
انہو وکان اصح الناس کتاباً جی واتفق ارباب السحال الاحتجاج بغندر توفی 193۔ اچھا جی، غندر معنی اس کا ہے شور مچانے والا۔ کیا معنی ہے؟ اہل حجاز کی لغت میں متشغب اور شور و شغب، اور یہ لقب ہے محمد بن جعفر طبری کا جو صاحب شعبہ ہیں، جو امام شعبہ کے شاگرد ساتھی ہیں۔ یہ لقب کیویں بنیا؟ سبب ان کے اس لقب کا، سبب ان کے لقب دینے کا اس لقب کے ساتھ یہ ہے، ابن جریج آئے بصرہ۔ کون؟ محدث ابن جریج بصرہ ہے۔ پس حدیث بیان کی انہوں نے ایک حدیث حضرت حسن بصری کی روایت سے، سنیں جی، انہیں روایت کی تھی تو فَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ، تو لوگوں نے انکار کیا اس حدیث کا ابن جریج پر کہ بھیج نہیں ہے جی، سنیں جی۔ اور اکثر نہ وشغبو، تو شور پایا، اور اکثر محمد بن جعفر تھے شور ڈالنے سے ان کے خلاف۔ سب تو اچھا اچھا جڑے شور پا رہے سن کون سن؟ تو فقال، آپس کہا ابن جریج نے، کن کو؟ اس کو تو یا غندر، وہ شور مچانے والے چپ کر، وہ تو لقب بن گیا کہ انج کر کے بھی ہوں اے جڑے نا جی مانا بنیا جی کہ بھی شور مچانے والے چپ کر جی اے شاباش منع کرو۔ غندر مانا اس کا المشغب اہل حجاز کی لغت میں، اور یہ لقب ہے محمد بن جعفر بصری کا جو شعبہ کے شاگرد ہیں، اور سبب ان کے لقب رکھنے کا اس لقب کے ساتھ یہ ہے کہ محدث ابن جریج آئے بصرہ میں بس حدیث بیان کی انہوں نے حدیث جناب حسن بصری سے، بس انکار کیا لوگوں نے حدیث کا ان پر اور شور مچایا اور کثرت کی محمد بن جعفر نے شور سے آپ پر ابن جریج کے خلاف جی، بس کہا آپ نے محمد بن جعفر کو چپ کر ہے غندر، تو اے تو نہ پہ گیا جی۔ ہونے ویکھو نے تفتیش ہوئی تو پتہ لگا نا جی بھی اے وسی گالاں جگے۔ غنجار لقب عیسی بن موسی تیمیجی لقب بغنجار لحمرۃ وجنتیہ۔ چلو غنجار کی شے؟ غنجار او ابو احمد بخاری ازرق صدوق ربما ما اخطا و ربما ما دلسا مکسر من التحدیث عن المتروکین 187 وچ فوت ہے سرخس کے اندر جی، جتنے امام سرخسی جی، یہ پہلو نے جی، امام سرخسی بعد نے جی۔ تو غنجار لقب ہے عیسیٰ بن موسیٰ تیمی کا، لقب دیے گئے اس کے ساتھ غنجار کے سبب سے جی، باوجہ ان کے دونوں رخساروں کی سرخی کے، رخساروں کی دونوں دے رخساروں تھے سرخ سن، تو اس وجہ دونوں کا لقب بن گیا کہ غنجار، سرخ رخساروں والا جی۔ غنجار لقب ہے عیسیٰ بن موسیٰ تیمی کا، لقب رکھے گئے غنجار کے ساتھ باوجہ ان کے رخساروں کی سرخی۔ سوائقۃ لقب محمد ابن ابراہیم الحافظی رواہ البخاری ولقب بذالک لحفظہ وشدۃ مذاکرتہ۔ صاعقہ کڑک کی کڑک لقب رکھا گیا، یہ محمد بن ابراہیم الحافظ کا، روایت کرتے ہیں ان سے امام بخاری بھی، لقب رکھا گیا اس کے ساتھ بوجہ ان کے حافظے کے اور بوجہ ان کی مذاکرے کی شدت کے، حدیثاں چنگیاں یاد رکھیاں تے حافظہ بڑا مضبوط، اس واسطے نام بن گیا کہ صاعقہ، کی نام بن گیا صاعقہ۔ اے شاباش جی، اے شاباش حدیث۔ صاعقہ لقب ہے محمد بن ابراہیم الحافظ کا، روایت کرتے ہیں ان سے امام بخاری، اور لقب رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ بوجہ ان کے حفظ کے اور بوجہ ان کی شدت مذاکرہ۔ اچھا ویکھو نا، اور صاعقہ امام حافظ متقن محمد بن عبد الرحیم بن ابن ابی زہیر عدوی عمری، ان کا آزاد کردہ غلام گوار باب بھی، ابو یحییٰ البزار بغدادی فارسی الاصل سیکا حافظ، 185 وچ پیدا ہوئے تھے، 255 وچ فوت ہوئے جی، سمجھے ہی؟ مشکو دانہ
لقب عبداللہ ابن عمر الاموی وما نام فارسیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی. مشک دانہ کی مشک دانہ یہ لقب ہے عبداللہ بن عمر اموی کا، اور معنی اس کا فارسی میں کستوری کا ٹکڑا کی یا حبہ کستوری کا دانے تو کون نہ ہوتا، ٹکڑا ہی ہوتا ہے نا، یا کستوری کا برتن. یہ لقب بن گیا اس واسطے انہوں نے کیا بھی لقب بن گیا. جی بھی صاف ستھرے رہندے سن تے خوشبو لاندے سن تاں واسطے بن گیا جی بھی کستوری والا. جی یہ لقب ہے عبداللہ بن عمر اموی کا، اور معنی اس کا فارسی میں حبۃ المسک یا ویاء المسک. ہاں. عبداللہ بن عمر بن محمد بن ابان بن صالح بن عمیر قرشی اموی و یقال له الجوفیین نا. ابو عبد الرحمن کوفی صدوق فیہ تشیع من کبار الاخذین عن تبع الاتباع 239 وچ فوت ہے. جی اگے جی. متین لقب ابی جعفر الخضرمی ولقب به لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره فقال له ابو نعيم يا متين لما لا تحضر مجلس العلم. متین کون؟ شیخ حافظ صادق محدث الکوفہ محمد بن عبداللہ حضرمی کوفی. قال عنہ دار قطنی سیکاتن جابالن پہاڑ ہے تھا جی. جی تو باقی بے متین کیوں ہوں واپس آؤ. متین لقب ہے ابو جعفر حضرمی کا. کس کا؟ ابو جعفر حضرمی کا. لقب دیے گئے اس کے ساتھ اس لیے کہ وہ ابھی چھوٹے تھے، کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ پانی کے اندر چکڑ تو کیچڑ مل رہے تھے بچے ان کی پشت پر. وہ مٹی چک چک کنڈ تے ملی جانا دے جی جی کھیڈتے پے سن. تو اتوں ابو نعیم گزرے کولوں، انہوں نے رشتہ داری ہونی ہے نا جی. تے او کدے گیا اچھا. تو ابو نعیم نے کہا اس کو چکڑ ڈالیا کیوں نہیں حاضر ہوتا تو علم کی مجلس میں. اے وے اندروں آواز نکلی کتوں تو جنا زمانے دا محدث الکوفہ بن گیا جی. یا الکوگو کی بن گیا پڑھیا نہیں جی. جی محدث الکوفہ جی. اے اندروں آواز نکلی او چکڑ ملے آ تو علم دی مجلس حاضر نہیں ہونا جی. جی یہ تھے کہڑے کام لگا ہے تو جی. او سبحان اللہ. اے نا بھائی اللہ دے کم اللہ ہی جانے جی. جی منع کر لی. متین یہ لقب ہے ابو جعفر حضرمی کا، اور لقب رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ اس لیے کہ وہ حالانکہ چھوٹے تھے کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ پانی میں، بس کیچڑ لگا دیا بچوں نے آپ کی کمر کو. لگا رہے تھے آپ کی کمر کو. بس کہا کو ابو نعیم نے یا متین کیوں نہیں حاضر ہوا. اب بچے کھیڈتے نے چکڑ چوکڑ ملتے نے ایک دوجے دے تو کانڈ تے چکڑ مر رہے سن تو نے کہا یا متین. جی المصنفات فيه صنف في هذا النوع جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين واحسن هذه الكتب واكثرها كتاب نزهة الألباب للحافظ ابن حجر. اشعار المصنفات اس میں تصنیف کی ہے اس نوع میں ایک جماعت نے علماء متقدمین اور متاخرین سے، اور احسن ان کتب کا اور اخسر ان کتب کا کتاب ہے نزہۃ الالباب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی. ایک جن کتاب لکھی انہوں نے پچھلیاں بابیاں جو کچھ بنایا تو انہوں نے کٹھیاں کر کے سن دسے اینا کچھ ہے جو بابیاں جڑا بنایا ہے پچھلیاں. انہوں نے یہ سوچاں پہلی باری کہ اس چیز دے بھی کم ہونا چاہیے، اس چیز دے بھی کم، اس چیز دے بھی کم، اس چیز دے بھی کم. اے کام میں نے جی جی یہ پچھلے دسے نہیں تینوں نا بابے نا کہ تسی بھی کوشش کرو نا کہ اس حدیث کی اس کتاب کی تخریج کرنی ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کی شرح لکھنی ہے. جڑا پیچھا کم ہویا انہوں آسان کرنا ہے، انہوں آسان کرنا ہے جی. ہن جڑے صافیہ پڑھی کافی انصاف
انہیں کافی انہیں صاف نہیں کر دیتا کیوں بابا انہیں مسلم و ثبوت نال پڑھی جی کی نام دا سچ دسو انہیں کس طرح گل بنا کے تھوڑے سامنے لیا ہے جی ایویں اسامی نال نامی ویکھو یہ نہ کہ بھی کہ کوشش کرو نا کہ پچھلا کام جڑا معیاری کام ہے اس نو مزید آسان کیتا جائے اے گل جی جی شاباش جی اشار المصنفات اس میں تصنیف کی ہے اس نوع میں جماعت من العلماء متقدمین والمتاخرین اور اکثر ان کتب کا اور اکثر ان کتب کا کتاب نزہۃ الالباب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی معرفت المنصوبین سمجھے ہی او ویکھو نا کیا آکھے نے او توبے آب اس میں نزہۃ الالباب فی الالقاب اتے تحقیق بھی لگی ہے عبدالعزیز بن محمد صالح صدیری دی مکتبۃ الرشید الریاض طبع اللہ 1409 میں ہوئی ہے تو بھی کتاب بھی چھپی ہے نا جی جی معرفت المنصوبین الی غیر آبائہم بسم اللہ الرحمن الرحیم معرفت ان لوگوں کی جو راویاں دی گل چل رہی ہو کھوتے ریڑے دی گل نہیں چل رہی ہے معرفت پہچان ان راویوں کی جو منسوب ہیں اپنے آبا کے غیر کی طرف اپنے اب وال نہیں غیراں وال منسوب نے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے بھی جن دے وال نسبت ہے وہ والد نہیں والد ہو رہے جی تاکہ بندہ کہ دو ہی نہ سمجھ لوے بھئی وہ بندہ ایک ہی ہے ایک واری نسبت ہوئی کسی اور وال دوجی واری والد وال تو بندہ سمجھ گیا دو بندے نے جی ہاں جی پہچان ان راویوں کی جو منسوب ہیں اپنے آبا کے غیر کی طرف چل المراد المراد بهذا البحث معرفت من اشتہر نسبه الى غیر ابیہ من قریب کل ابے امے کالام والجد او غریب کالمربی ونحوہ ثم معرفت اسم ابیہ مراد اس بحث کے ساتھ پہچان ان لوگوں کی جو مشہور ہے نسب ان کا ان کے باپ کے غیر کی طرف وہ جو غیر ہے وہ قریب سے جیسا کہ کوئی ماں کی طرف منسوب ہے یا دادے نانے کی طرف منسوب ہے یا غریب کی طرف غریب میں نہیں کسی اور کی طرف بھی قریب نہیں غیر قریب نہیں غریب منا مسافر نہ سمجھا جی غریب پنجابی تے نہ عربی چ مسافر نو آنے لگنے تے مراد بھی غیر قریب کی جیسا کہ نسبت مربی کی طرف اور اس کے مثل کی طرف پھر معرفت اس کے باپ کے نام کی تاکہ دو بندے نہ سمجھ لے جان بھی اے نسبت ایدے وے اے والد دا نا اے وے دو ماں چو جدر بھی نسبت ہوئے گی بندہ اے ہی ہوئے گا جی مراد اس بات سے معرفت کی کہ مشہور ہو گیا نسب ان کا اپنے والد کے غیر کی طرف غیر قریب سے جیسا کہ ماں یا جد قریب سے جیسا کہ مربی اور اس کی مثل پہلا قریب آخنے غیر قریب سے نہیں قریب سے غیر وہ کون ہے باپ دا غیر وہ قریب ہے جیسے ماں جد او بلا بھی منہ گاتھ رکھی وہ مکھیاں وڑ گئی اندر 5-7 اور اس کی مثل جی معرفت اس کے باپ کے نام ایشا بس ہے فائدتہ و فائدتہ دفع توہم التعدد عند نسبتہم الی آبائہم فائدہ اس معرفت کا فائدہ اس کا تعدد کے توہم کا دفع ان کی نسبت کرنے کے وقت ان کے آبا کی طرف بھی نسبت پہلوں ہور والے تے جے کدھرے کسی راوی نے نسبت کر دی تو انہوں نے والد والا تے شک پوے گا شاید وہ بندہ ہو رہے تھے بندہ تے جس لئے پتہ ہوئے گا تے اے شک نکل جائے گا جی فائدہ اس کا تعدد کے توہم کا دفع ہے ان کے نسبت کرنے کے وقت ان کے آبا کی اللہ اکبر انہیں ویکھو نا ہو بھائی کوئی تو پڑھے ہوگا خدا دا نام دے اے ساڑھے پچھلیاں نے اگلیاں واسطے کڈیاں کوششاں کیتیاں نے ایویں ہر دور دیا مسلماناں دا حق کے جویں ساڈے تے پچھلیاں شفقت کیتی ہے ایویں اسی اگلیاں واسطے بھی کچھ کریے جی جی اقسامہ و امثلتھا اقسام اس معرفت کے اور اس کے امثلہ جی
अक़साम इसके और इसके अमसिला भी किन्नी किस्म बनते हैं जी जी। मन नुसिबा इला उम्मिही मिस्लु मुआज़िन व मुअव्विज़िन व औज़िन बनु अफ़रा व अबूहुमुल हारिसु, वो जो मंसूब किए गए अपनी माँ की तरफ जी, मुआज़ बिन अफ़रा, मुअव्विज़ बिन अफ़रा, औज़ बिन अफ़रा, एदे मंसूब ने। जी तिन्ने भरा ने, तिन्ने सहाबी ने जी जी आउंदे पे थल्ले जी। और इनका वालिद जो है वो हारिस है, क्या है हारिस है। हुण मुआज़ बिन अफ़रा से रिवायत है, मुआज़ बिन हारिस से रिवायत है। जे पता ना हो तो समझना भी इस नाम के दो सहाबी ने, जी समझते पे हो जी। तो जिसले पता होगा तो भी नहीं वो वालदा है तो वालद ने तो लिहाजा बंदा एक जी। क्या आखे जी? पहली किस्म वो जो मंसूब है अपनी माँ की तरफ, जैसे जनाब मुआज़, जनाब मुअव्विज़ और जनाब औज़ बिन अफ़रा, और इनका वालिद हारिस है। कुल्लुहुम सहाबा जी व शारकू बदरन फ़कुतिला बिहा मुअव्विज़ व औज़। ते मुआज़ जो है ना वो बाक़ी या मुआज़ इलाज़ामा ने उस्मान रदी अल्लाह अन्हु। ते ये निके निके नहीं सन जी, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अड्डियां चा के खलोते था भी नाल नहीं, दो छोटे हो तुसी अजे, ते ये निके निके ते इन्हां नूं मुकर्ररीन नाल लै गए जी जी जी। उत्थे पिछों गैस नूं छड्ड आए भी तुसी आजो तिन्ने वो नाम। इन्हां विच एक दी बेटी दा भी ते जिक्र है ना जी, भी उन्हां रिवायत कीती है जी जी। ते ये वड्डे वड्डे ने जी सारे जी जी जी। मन नुसिबा न मना करना बिलाल इब्न हमामा अबूहु रबाह व मुहम्मद। सब्र। और जैसे बिलाल बिन हमामा, ये माँ की तरफ निस्बत है और उनके वालिद रबाह हैं। अब होना बिलाल बिन हमामा, बिलाल बिन रबाह पता ना होवे तो की समझना है? दो बंदे ने अगे वाह। मुहम्मद इब्न हनफिय्या अबूहु अली इब्न अबी तालिब, जैसा कि मोहम्मद बिन हनफिया माँ की तरफ निस्बत है, जबकि आपके वालिद गिरामी हज़रत मौला अली हैं जी। तो ये मिसालें दी हैं जिनकी निस्बत किधर? माँ की तरफ। और मन नौसिबा इला उम्मी ही मन कर। और जैसे बिलाल बिन हमामा वालिद आपके रबाह हैं, और जैसे मोहम्मद बिन हनफिया वालिद आपके जनाब अली बिन अबी तालिब हैं। अब देखो ना, हुआ मोहम्मद बिन हनफिया बिन अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हुम। कुनियत उनकी है अबुल कासिम। किन की? मोहम्मद बिन हनफिया की। बाज़ ने कहा कुनियत अबू अब्दुल्ला है। काना मिन अफ़ादिल वोलेदा, जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के 3 साल बाकी रह गए थे। इंज करके भी तारीखां दस देने उदों ये पैदा होए सन जी। कौन? क्योंकि सईदा पाक दा विसाल सोहणिया दे विसाल तो 6 महीने बाद हो गया सी, ते सोहणे दा फरमान सी कि जब तक सईदा फातिमा हयात हैं दूसरी शादी नहीं करनी जी। तो इसलिए 6 महीने बाद आपका विसाल हो गया। फिर हज़रत मौला अली पाक ने शादियाँ की हैं, लौंडियाँ भी थीं आपके पास। तो ये आपका बेटे हैं कौन? मोहम्मद बिन हनफिया जी मिन अफ़ादिल अहलिल बैत जी। हुण इन्हां दा कोई भी कौल ना करे लभे हैं जी, तो हैरानगी है। तो फिर ये अफ़ादिल अहले बैत किस तरह होए जी? भी कौल क्यों गुम हो गए इन्हां दे? ये किहड़े पासे गए जी? भी केड़ा भी इन्हां दी गल भी नकल करने को लतां साह नहीं सी हैगा जी जी। अल्लाह अकबर हो जी। अगे मन नुसिबा तो ये जिन्होंने फौत होए ने 73 हिजरी जन बकी शरीफ दफन ने जी। कौन? मोहम्मद बिन हनफिया भी बकी शरीफ जी। चूँकि कबरां दे निशान कोई नहीं, कोई बंदा दस नहीं सकता, लेकिन कि भी 10,000 सहाबा सहाबियात दा कौल आउंदा उत्थे, ते ये ताबी ने जी। ताबीन तबा ताबीन कितने लोग ने जी जी। मन नुसिबा इला जद्दती, वो ये वजह को ना बिच सड़कां बनाइयां ने, तो चूँकि जिथों दाखिल होवे तो उत्थे सारियां सहाबा पाक दी कबरां, अगला तो कब्रस्तान ही हैगा बिच जाके। तो मैं भी कदी कदे जांदा सा, तो कसरत नाल हुण बाहरों जिहड़ा दुआ करदा भी अंदर सरकार दे अज़वाज मुताहरात दी में कबरां ने, बेटियां पाकां दी में कबरां उत्थे ने, सईदा पाक दे बारे च भी कबर आप दी उत्थे वे, हज़रत अब्बास, इमाम हसन पाक, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, पत्नी दसदे भी 70,000 10,000 सहाबा सहाबियात दे बारे च कौल आउंदा किताबां च, उत्थे कबरां ने जी जी जी। मन
من نسب إلى جدته العليا بالدنيا مثل يا لبن منية ومنية أم أبيه وأبوه أمية. وہ بندہ وہ راوی جو منسوب ہے اپنی جدہ الیا جی دو واسطے والی یا بالکل قریب والی، یہ دنیا ہے جی بھی قریب والی، بھئی او نانی تے پڑنانی دادی تے پردادی، جیسے یالا بن منیا کی اور منیا جو ہے وہ ان کے والد کی ماں ہے، تو کی لگی یہ دادی وال منصوب نے، ماں وال منصوب نہیں ہیں جی، سنیں جی. اور ان کے والد ہیں امیہ، تو یالا بن امیہ مشہور صحابی ہیں جی. اور دیکھو نا او یالا بن امیہ بن ابی عبید بن حمام تیمی حلیف قریش وہو یالا بن منیا، یہ ان کی والدہ ہیں. ویقال جدتہ، تے صحابی مشہور فوت ہوئے جے 40 تو کچھ اگے 50 تو تھلے تھلے جی. وہ کہ نسبت کی گئی ہے ان کی جدہ علیہ یا جدہ دنیا کی طرف، جیسے یالا بن منیا، اور منیا ان کے والد کی ماں ہے اور ان کے والد امیہ ہیں. بشیر ابن الخصاصیہ واہیہ ام ثالث من اجدادہ جی. اور بشر دی تصغیر بنا کے تو بشیر بھی بنتا، لیکن بشیر ابن الخصاصیہ تھے. اب ان کی نسبت ماں کی طرف ہے. یہ خصاصیہ کون ہے؟ واہیا ام ثالث من اجدادہ، اے انہاں دے دادے دی ماں ہیں جی. یہ ام ثالث ہے، یہ تیسری دادی بنتی ہے. سنیں جی، اس کے اجداد میں سے یہ تیسری، تو تیسری کیوں بنے گی کہ دادے دی ماں کی اے مطلب ہے جی. اور ان کا والد ہے معبد کی معبد جی. جیسے بشیر بن خصاصیہ، اور یہ ان کی تیسری، ان کے اجداد تیسری ماں ہے اور ان کا والد معبد. جیسا کہ ان جو شرح ابن عقیل، ان ابن عقیل دے وچ بڑے واسطے نے جی جی منصوب کتھے اپنے او بابا جی وال دے وچ کنے ہی واسطے نے جی، وچ صدیاں بیتیاں نا جنہاں دی شرح ابن عقیل ہے بلا ہوئے. ہوا بشیر بن معبد بن شراحیل سدوسی المعروف ابن الخصاصیہ، یہ منصوب ہے خصاصہ کی طرف، اور یہ امو جد بشیر اعلیٰ و اسمہا کبشہ، تو نام انہوں دا کبشہ اس خصاصیہ دا، وہ قبیلہ خصاصہ والمنصوب نے. وقیلہ غیر ذالک، وقیلہ لیست الخصاصیہ امہ بل جدہ، تو مختلف اقوال جی اگے جی. من نسب الى جدہ مثل ابی عبیدہ بن الجراح اسمہ عامر بن عبداللہ بن الجراح. احمد بن حنبل ہوا احمد بن محمد بن حنبل. وہ جو منصوب کیے گئے اپنے جد کی طرف، کدھر؟ اپنے جد کی طرف، ابو الاب کی طرف. جیسے ابو عبیدہ بن جراح، نام ان کا ہے عامر. ابو عبیدہ تو بیٹا ہوگا نا عبیدہ، نام عامر ہے، والد عبداللہ ہیں، عبداللہ کا والد جراح ہے، تو نسبت کدھر ہے؟ نہ کہ والد والے جی. اور احمد بن محمد بن حنبل، تے نسبت امام احمد دی دادے والے، کنہ والے؟ دادے والے. تو کوئی عرض نہیں ہوتا جی، کوئی گل پتہ پکا لے کسی وقت بھی امام احمد بن محمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں بھئی میں نے یہ نام اس لیے لیا ہے کہ اصل آپ کی نسبت دادے کی طرف ہے، آپ کے والد کا نام محمد ہے جی. تو یہ بندہ دس سکتا ہے گل کہ نہیں عوام نے؟ اچھی گل ہے جی. سنیں جی ہوں تو کہتے کہو نا کہ امام احمد بن محمد یہ فرماتے ہیں، تے ہوں جڑا کوئی عالم بیٹھے ان تو پتہ ہونا ہے بھی ایک ہی مولوی صاحب کدھر اشارہ کر گئے نے، لیکن تجھے بندے تو نہیں پتہ لگنا بھی کہڑے امام نے جی. اے جی ہاں جی منع کرو. وہ کہ نسبت کی گئی ہے ان کے جد کی طرف. موڑا میں جلدی بلا بھی سبق دے وچکار جی. جیسے ابو عبیدہ بن جراح، نام ان کا عامر بن عبداللہ بن جراح، اور جیسے احمد بن حنبل، اور وہ احمد بن محمد بن حنبل. منو سے بام اے تسی اپنے قریبیاں وال نسبت، ہوں غیراں وال لو غیر غریب وال، بھئی غیر قریب وال جی. من نسب الى اجنبی لسبب مثل المقداد ابن
عمرو الكندي يقال له المقداد بن الأسود لأنه كان في حجر الأسود ہجر ہجر في حجر الأسود ابن عبد حجر نہیں ہوں ہجر ہوں گود. حجر الأسود ابن عبد يغوث فتبناه. وہ جو منسوب ہو اجنبی کی طرف کسی سبب کی وجہ سے، جیسا کہ مقداد بن عمر کندی. کون؟ مقداد بن عمر الكندي. اب ان کے والد تو عمر ہیں. کہا جاتا ہے ان کو مقداد بن اسود. کیا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مقداد رہے ہیں اسود بن عبد یاغوس کی پرورش میں، تو انہوں نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جی. آگے سمجھی؟ اس لیے ان کو مقداد بن عمر بھی ہیں اور مقداد بن اسود بھی ہیں. بندہ ایک ہی ہے جی. جی اور راوی جو منسوب ہیں اجنبی کی طرف کسی سبب کی وجہ سے، جیسے مقداد بن عمر کندی کہا جاتا ہے ان کو مقداد بن اسود. مقداد بن عمر بن سالبہ بن مالک بن ربیعہ بحرانی، پھر کندی، پھر زہری. حال ابو کندہ قسمیں اٹھائیں تھیں اور تبنا بنا منہ بولا بیٹا بنایا ان کو اسود بن یاغوس زہری نے. پس نسبت ہوگی ادھر ہی زہری بھی بن گئے تھے، بن اسود بھی ہو گئے. یہ صحابی مشہور ہیں، سابقین میں سے ہیں، بدری ہیں. 33 ہجری فوت ہوئے تھے. عمر انہوں دی 70 سال سی. کنہ دی؟ جناب مقداد دی. تے وہی نے صحابی جنہاں نوں حضرت مولا علی فرمایا سے پوچھا جے مسئلہ جی وہی یاد ہے نا؟ یہی مقداد نے جی. بھی وہ مزید مسئلہ کی بندنا غسل ہے کہ بھی وضو یاد ہے نا جی. یہی نا جی. جی تے اے جڑا نا جی بھئی کدوں فوت ہوئے نے؟ 33 وچ فوت ہوئے نا. 33 ہجری فوت ہوئے جی. اے زمانہ سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا جی. 35 ہجری. جی اگے جی. اشهر المصنفات فيه لا اعرف مصنفا خاصا في هذا الباب لكن كتب التراجم عامة تذكر نسب كل راوي لا سيما كتب التراجم الموسعة. اشہر المصنفات، اس میں نہیں پہچانتا میں کوئی مصنف خاص مصنف کتاب اس باب میں، لیکن تراجم کتب تراجم عامہ جو ہیں جنہیں سارے راویوں دا بیان بڑیاں کتاباں ذکر کیا جاتا ہے نسب ہر راوی کا، کیونکہ اتنے پورے ہر راوی دا نسب تعارف سارا کچھ دسیا جاتا ہے جنہیں کتاباں اسماء و رجال دیاں، خاص کر کے کتب تراجم موسع. کیونکہ پیچھے ایسی بھی جنہیں کتاباں نے اسماء و رجال تے کو جو انہیں جنہیں خاص ذکر نے، ضعیف راوی، سیکا راوی، کچھ وچ خاص کتاباں دے راوی، کچھ انہیں جنہاں وچ سارے من جملہ راوی کٹھے کیتے جی. سنے نا جی؟ تو انہاں کتاباں وچ بھی چیزاں لب جاندیاں نے جی، جندہ بھی تعارف پڑھنا میں لب جاندا ہے. جی اشہر المصنفات اس میں نہیں پہچانتا میں خاص کوئی کتاب اس باب میں، لیکن کتب تراجم عام میں ذکر کیا گیا ہے ہر راوی کا نسب، خاص کر کے تراجم موسع کی کتابیں. اے شاباش ہے. اگے معرفت النسب التی علی خلاف ظاہرها. معرفت نسبتوں کی وہ نسبتیں جو اپنے ظاہر کے خلاف پر ہیں. معرفت نسبتوں کی وہ نسبتیں جو اپنے ظاہر کے خلاف پر ہیں. بے نسبت ہوئی ہے کسی وال، لیکن وہ جو نسبت بظاہر سمجھ آ رہے ہیں اونج نہیں ہے جی. جی تمہید هناك عدد من الرواة نسبوا الى مكان او غزوة او قبيلة او صنعة ولكن الظاهر المتبادر الى الذهن من تلك النسب ليس مرادا والواقع انهم نسبوا الى تلك النسب لعارض عرض لهم من نزولهم ذلك المكان او مجالستهم اهل تلك الصنعة ونحو ذلك. تمہید یہاں عدد ہے کتاباں وچ، یہاں ایک عدد ہے راویوں سے، یعنی کافی سارے ہیں جو منسوب ہیں کسی جگہ کی طرف یا کسی غزوے کی طرف یا کسی قبیلے کی طرف یا کسی پیشے کی طرف، لیکن ظاہر متبادر ذہن کی طرف ان نسبتوں سے جو ہے نا، لیکن وہ شے جو ظاہر متبادر ہے ذہن کی طرف ان نسبتوں سے وہ ظاہر متبادر نہیں ہے مراد، وہ مراد جو کوئی سمجھ آ رہا ہے. اور وہ شے جو واقع ہے حقیقت ہے یہ ہے کہ وہ منسوب ہوئے ہیں ان نسبتوں کی طرف ایک عارضے کی وجہ سے جو ان کو پیش آیا، ان کے اس جگہ میں رہنے کی وجہ سے
یا اس کام والوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بنحو ذالک اے مطلب ہے جی بھی انہاں دا کم نہیں سی اوتھے یا اس جگہ تے جمے پڑے نہیں کچھ عرصہ رہے تو اوتھے نسبت ہوگی جی جنہ کول بیٹھے ادھر نسبت ہوگی جی یہاں ایک عدد ہے راویوں سے جو منسوب ایک جگہ منسوب ہو گئی جگہ کی طرف یا غزبے کی طرف یا قبیلے کی طرف یا کسی پیشے کی طرف لیکن وہ شے جو ظاہر متبادر ہوتی ہے نہیں ہے وہ ظاہر متبادر مراد بلکہ واقع یہ ہے کہ وہ ان نسبتوں کی طرف ایک عارضے کی وجہ سے جو پیش آیا ان کو عارضہ کی سی یعنی ان کا نزول اس جگہ میں ان کی مجالست اس صنعت والوں کے ساتھ مثالاں دیں دے جی فائدۃ حاضر وہ مثالاں کی آ رہی ہیں جی ہوا فائدۃ حاضر باسی فائدۃ حاضر باسی ہوا معرفت ان هذه النسب ليست حقیقتا وانما نسب الیها صاحبها لعارض ومعرفت العارض اب السبب الذي من اجله نسب الى تلك النسبه فائدہ اس بحث کا بھی ایک بحث جڑی محدثین کیتی ہے وضاحت کیتی ہے انسانوں کی فائدہ اس بحث کا اور فائدہ اس بحث کا وہ پہچاننا ہے اس بات کو کہ یہ نسبتیں نہیں ہیں حقیقتاً یہ نسبتیں محض نسبت کی گئی ہے منسوب کیا گیا ہے ان نسبتوں کی طرف ان نسبتوں والا عارضے کی وجہ سے کہ وہ انجدہ ہے نہیں ہے صرف کسی عارضے دی وجہ تو منسوب ہے جی اور معرفت عارض کی تاکہ وہ عارضہ کیڑا سی اور معرفت سبب کی وہ عارض وہ سبب جس کی وجہ سے منسوب ہوا وہ راوی اس نسبت کی طرف اے معرفت ہو جائے گی جی فائدہ اس بات کا اور فائدہ اس بات کا وہ معرفت ہے اس بات کی کہ یہ نسبتیں نہیں حقیقتاً بعض منسوب کیا گیا ہے اس نسبت کی طرف نسبت والا ایک عارضے کی وجہ سے اور معرفت عارض کی یا سبب کی وہ سبب کی اس وجہ سے نسبت کیا گیا ہے وہ نسبت والا اس نسبت کی طرف کیا شاباش امثلۃن میں تو پچھار جگہ امثلۃ ہوا ہے نا جی تم ٹھیک ہے جی ابو سعید بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں حاضر ہوئے تھے بدر میں بلکہ وہاں کچھ دیر رہے تھے تو پس منسوب ہو گیا ادھر پس بدر کی طرف سنیں جی اے شاباش سے ابو مسعود بدری نہیں حاضر ہوئے تھے بدر میں بلکہ رہے تھے بدر میں پس منسوب کیے گئے بدر کی طرف اور سنو نا ایک منٹ عقبہ بن عمر بن سالبہ بن عمر بن اسیرہ بن اسیرہ بن اسیرہ انصاری صحابی فوت ہوئے 40 ہجری میں بعد نے کہا بعد اس کے کوفہ میں بعد نے کہا مدینہ شریف میں مختلف قول ہو گئے نا جی تو جتنے فوت ہوئے قبر اتنے ہونی اس وجہ تو اختلاف بنتے ہیں جی کہ قبر کتنے ہوئے جی جب پیچھے اختلاف ہوئے تو قبریں مختلف ہو گئی ہیں جی قال الحافظ فی ترجماتی فی الاصابہ نہیں فی تمجیز صحابہ انہوں نے کہا کہ اختلاف کیا گیا ہے آپ کے حاضر ہونے میں بدر میں کہ آپ بدر میں حاضر ہے سن کہ نہیں یہ نہیں کہ بالاتفاق ہے کہ حاضر نہیں سن اس میں کیا ہے پس کہا اکثر نے نازلہ بدر میں رہے تھے تو نسبت کی گئی اس کی طرف لیکن وجازم البخاری بأنہ شاہدہات واستدل بأحادیث آج گل کھلی جی کہ امام بخاری نے تو جزم کیا ہے کہ نہیں یہ بدری بہی معنی ہے کہ بدر میں جنگ بدر میں شریک تھے جی سنیں ہی تو انہوں نے دلیل کا حدیثوں کے ساتھ دلیل پکڑی ہے کہ آپ بدری صحابہ میں سے اس لیے آپ ابو مسعود بدری ہیں جی سنیں ہی ہوں جدوں میں گل کرنی ہے نا کہ انج نہیں ٹکا کے کرنی کہ یہ بدری صحابہ میں سے نہیں ہے میری تحقیق یہ ہے امام بخاری کی تحقیق یہ ہے تو اختلاف اس مسئلے میں جی ہاں جی شابہ جی جزید لم یکن فقیرا وانما اصیب فی فقار ظہری یزید الفقیر پہلے تعارف پڑھ لو یزید بن صہیب الفقیر ابو عثمان کوفی سیکا مقل یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کبار شیوخ میں سے ہیں
کن میں سے کون فقیر نہیں تھے فقیر او جی انما صدقات للفقراء او فقیر نہیں سن محض تکلیف تھی آپ کے پشت کے مہروں میں کن مہرے فقر کہندے نا فقار مہرے اس وجہ تو آپ دا نا کی بن گیا فقیر تو ہونے بھی گل لبھی تو پتہ لبا نا تو ویسے ہونا سی بھی غریب سن شاید اتنے کوئی بھی انہیں چوک چ بایا سی بھی تسی منگی ہو جی انج نہیں مراد جی ہاں جی یزید الفقیر نہیں تھے آپ فقیر بعض پہنچی تھی آپ کے پشت کے موروں میں تکلیف جی خالد الحذاء لم یکن حذاء بھی ہوں تسی پوچھو کہ بھی جو انہوں نا کیوں رکھا ہو اللہ دا واسطہ بھی یہ عربی لوگ سن انہوں لفظاں دے معنی پتہ سن اس دی بد کرداری ایک پاسے لیکن نا جس اعتبار نا تے وہ چنگا ہے نا یزید بھی بے اضافہ اور ساڈے کول اس واسطے مسئلہ بن گیا بھی چونکہ ساڈے وچ وہ ایک شخص کرداری بد کرداری منسوب ہے اس وجہ تو یہ نا رکھنا مسئلہ بن جانا ہے جی سمجھتے پہ جی میں تو کبھی عربی میں کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تابعین تبا تابعین میں بھابیوں کے اندر اتنے لوگوں کا نام یزید تھا جی پھر کی ہوئے گا بخوا دے پھر کی ہوئے گا ہاں جی اگے خالد الحذاء لم يكن حذاء وانما كان يجالس الحذائين خالد موچی نہیں تھے وہ موچی معاذ وہ بیٹھتے تھے موچیوں کے پاس تو کی ہو گیا حالانکہ آپ نے جتیاں موچی نہیں موچی قوم نہیں مصیبت ہون بنیاں مطلب آپ جتیاں دا کم نہیں سن کر دے سینے دا سنے ہی جتیاں سینے دا صرف انہوں کو جا کے بہ جاندے سن جی اوہ ہو تسی اپنے دمان دے موچی نہ قیاس کرو وہ تو جتیاں سینے والے بھی جتیاں سی کہ حدیثاں پڑھا رہے ہوں سن جی تسی ادھر جاؤ نا اپنے زمانے دے نہ قیاس کرو جی جی کہ اج دے جی جی تے اج تے ایک قوم بن گئی نا کی بن گئی قوم بن گئی حالانکہ اچھا جتیاں دی دکان پانی سید بادشاہ پاکستان دے لبو کنے سید نے جنہیں جی جتیاں دی دکاناں پائیں جتیاں دا کاروبار کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتے جی ہوں یہ بھی موچی ہو گئے نوز باللہ جی ہوں جتی ویچنا ایب نہیں جی جتیاں سینے والا ہوئے تو اندر ایب بن جاندے جی حالانکہ اس کی ایب ہے جی بھی جتی جی سوئی سی کے دے پیراں چ پاؤ جی جی تو پھر بھی ہو ہاں جی شابہ من کرو الامام الحافظ السیکا خالد بن مہران ابو المنازل بصری مشہور بالحذاء احد الاعلام وکان حافظا مہیبن 141 وچ فوت ہوئے جی خالد الحذاء نہیں تھے آپ موچی ماں بیٹھا کرتے تھے آپ موچیوں کے پاس اے اشہر المصنفات فی الانصاب کتاب الانصاب للسمعانی جی وقد لخصه ابن نصیر فی کتاب سماہ واللباب فی تہذیب الانصاب ولخص الملخص هذا السیوطی فی کتاب سماہ لب اللباب چلو جی اشہر المصنفات نسبوں کے اندر کتاب ہے الانصاب علامہ سمعانی کی علامہ انہوں نے پہلو لکھی پھر تلخیص تحقیق تلخیص کی اس کی ابن الاسیر نے کتاب میں نام رکھا اس کا اللباب فی تہذیب اور اس ملخص کی تلخیص کی علامہ سیوطی نے ایک کتاب میں نام رکھا اس کا لب اللباب پہلی کتاب پھر لب اللباب اشہر مصنفات انصاب میں کتاب ہے الانصاب علامہ سمعانی کی اور تحقیق تلخیص کی اس کی ابن اسیر نے اپنی کتاب میں نام رکھا بسم اللہ تلخیص کی اس ملخص کی علامہ سیوطی نے کتاب میں نام رکھا اس کا لب اللباب اگے جی معرفت تواریخ الرواۃ روات کی تواریخ کی معرفت یہ بڑا ضروری ہے جی کون کدوں پیدا ہویا تو کدوں فوت ہویا تو کتھے ہویا کیڑی صدی وچ ہویا تاکہ
200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾ ਵਾਸਤਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੀ। मारिफत रुवात की तारीख की तारीफ हो लुगतन तवारीख जम तारीख व हुवा मस्दर अर्रखा व सुहिलतिल खमज़तु फी। ਚੱਲ ਜੀ अर्रखा ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੀ। और जिमें साअल नो साअला मार्फत रुवात की तवारीख की तारीफ इसकी लुगतन तवारीख जमा तारीख की वाह कितों आई तवा विच हैं अल्फ मध्य वाला कानून पहला कानून जो दो ही है जिमें पिछले वाह नाल बदलिया जी हमेशा मजे जमा है तारीख की और ये मसदर है अर्रखा यो अर्रखो तारीख और तारीख जड़ा ना तारीख अर्रखा में तो मुश्किल है तारीख है तसील की गई हमजे की इसमें किस में क्योंकि अर्रखा को है ना तारीख बना की बना तारीख है मतलब जी जी तारीफ इसकी लुगतन ये अर्रखा दा हमजा नहीं जड़ा तारीख दा हमजा जी लुगतन तवारीख जमा है तारीख की और ये मसदर है अर्रखा की और तसील की गई है हमजे की तारीख में इस्तिलाह हुवा तारीफ बिल वक्त अल्लज़ी तुदबतु बिही अल-अहवाल मिन अल-मवालिद वल वफ़यात वल वक़ा'i व गैरिहा। इस्तिलाहन मार्फत व तवारीख रुवात क्या है? वो तारीफ़ पहचान करानी करनी वक़्त की वो वक़्त के ज़बत किए जाए उसके साथ अहवाल केड़े अहवाल पैदाइशों से वफ़यात से वक़ाए से वगैरह कित्थे कदों पैदा होए कदों फौत होए कित्थे पैदा कित्थे फौत कित्थे कित्थे सफ़र किया केड़े केड़े उस्तादां कोल पढ़िया वगैरह वगैरह जी। तारीख वो पहचान करानी है वक़्त की वो वक़्त के ज़बत किए जाए उसके साथ अहवाल मवालिद से और वफ़ायात और वक़ाए वगैरह से। अगे अल मुराद बिही हुना वल मुराद बिही और वगैरह तो सिर्फ हवाला देता है मुनज़ुर उलूमुल हदीस जी वल मुराद बिही हुना हुआ मारिफतु तारीखी मवालिद रुवाती व सिमाइही मिन शुयूखी व कुदूमिहिम लिबादिल बिलादी व वफ़यातिही। मुराद इसके साथ यहाँ मार्फत तवारीख के साथ मुराद इसके साथ यहाँ वो मार्फत है रुवात के मवालिद की तारीख की पैदा कदों हुए और उनका सिमा शयूख से कित्थे कित्थे और उनका कुदूम बाज़ शहरों के लिए सफ़र कित्थे कित्थे कीता और वो फौत कदों होए किन्नी उम्र च गल असल मुराद ए बड़ा अहम चीज़ है जी जी। मुराद तारीख के साथ हाँ और मुराद तारीख के साथ यहाँ वो मारिफत है रुवात के मवालिद की तारीख की और उनके सिमा की तारीख की शुयूख से और उनके आने की तारीख की बाज़ शहरों में और उनके वफ़ायात की तारीख की। अज जी किताब छापते हैं ना बंदे हर किताब ना और बल 2-3 सफ़े मुसन्निफ का तारुफ हुण ये हुंदा है ना कि कदों जम्मिया कित्थे पढ़िया कदों फौत होया जी कबर कित्थे ये तारफ हुंदा है ना ये गल है जी। हुण अगली नस्ल पिछलियां दा जिहड़ा तारफ इंज ही है ना कि पिछला लिख के दिता जी जी वो अलहदा गल है किधरे किसी को झोल होगी कोई गलती होगी बखरी गल है लेकिन साढ़े को जो कुछ होना अस किताबां दे मुहताज हैं जी। अहमियतुहु व फ़ाइदतुहु व फन्नुन मुहिम्मुन क़ाला सुफ़यान सौरीयु लम्मा इस्तामल रुवातुल कादिबा इस्तामलना लहुम तारीख़। अहमियत इसकी मार्फत तवारीख़ और रुवात की और इसका फ़ायदा वो फ़न है बड़ा मुहिम। फरमाया जनाब सुफियान सौरी रदी अल्लाह किफ़ाया वाले रदी अल्लाह अन्हु ने जब इस्तेमाल किया रावियों ने झूठ तो हमने इस्तेमाल किया उनके लिए तारीख़ को और जड़िया जिंदा तो शागिर्द बनता पे तो फौत तेरे जम्मण तो पहलों फौत हो गए या तेरी उम्र 1 साल सी तो फौत हो गए सन तो तू जमदे ही मली से ये मतलब ऐसा मेरे को यह पेश किया भी तुसी की करते पे हो जी जी के बकरेने हो यारो। हाँ जी अहमियत इस मारिफत की और फ़ायदा इस मारिफत का ये बड़ा अहम फ़ान है
فن ہے. فرمایا سفیان ثوری نے جب استعمال کیا راویوں نے جھوٹ تو استعمال کیا ہم نے ان کے لیے تاریخ کو. اور اس کے فوائد سے ہے سند کے اتصال کی معرفت ہو یا اس کے انقطاع کی. بھی فلانا فلانے کو روایت کر رہے ہیں جے مولوی جی نہ ملاقات ہے نہ زمانہ ہے کہ تو پتہ لگ جائے گا کی ہے انقطاع ہے. حد ہوگی یار کی ہے تے جے زمانہ بھی ایک کہ ملاقات بھی ہوئی تے روایت آن والے تو پتہ لگ جائے گا اتصال ہے. جی کمال بندے ہو یار جی تہاڈا اتنے بیٹھے انقطاع ہوا پہ. ہاں جی منع کر. اور اس کے فوائد سے ہے معرفت اتصال سند کی یا انقطاع سند کی. اے شاباش ہے. ادعا قوم الروایت عن قوم فنظر فی التاریخ فظہر انہم زعموا الروایت عنہم بعد وفاتہم بسنین. اور تحقیق دعویٰ کیا ایک قوم نے روایت کا قوم سے تو پس نظر کی گئی ان کی نظر کی گئی تاریخ میں تو ظاہر ہوئی یہ بات کہ یہ سجن زام کرتے ہیں روایت کا ان سے ان کے وفات کے بعد کئی سال. ہن جی میں رتن ہندی دا واقعہ پڑھا کنے صدیاں بعد جی 600 سال تک تے اس جنے دی جن زیارت کی تھی سارے صحابی تابعی بن گئے کہ کوئی نہیں. تے رتن ہندی تو بعد کوئی بندہ چھڑ دے وے جی کہ جڑا نا جی 1000 ہجری تک نا جی ایک جڑا نا انہاں دا تابعی زندہ رہا ہے اگوں کو چھڑ دے وے ہن تک ان دی زیارت کرنے والا زندہ ہے تبا تابعی تو پھر ہن تک آ گیا جی ہیں جی آگے جی. اور تحقیق دعویٰ کیا ہے قوم نے روایت کا ایک قوم سے پس نظر کی گئی تاریخ میں پس ظاہر ہوگی یہ بات کہ انہوں نے نظام کیا ہے روایت کا ان سے ان کے کئی سال بعد ہوں اے سونے کو شروع کرنا ہے چند ایک تن ضروری تاریخاں دس دینے جی. امثلۃ من عیون التاریخ الصحیح ہو سننے سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صاحبہ ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما 63. صحیح ہمارے سردار کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سن مبارک میں بے کتنی عمر مبارک ساری دنیا میں اور آپ کے صاحبین 2 ساتھی 2 صحابی یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سرکار بھی اور آپ کے یہ 2 صحابی بھی 63 سال عمر ہے. کتنی 63 سال جی جی منع کر. صحیح ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر میں اور آپ کے صاحبین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر میں 63 سال ہے. ہن تفصیل مولی عبداللہ ذرا جاگی گال کے پوچھنی تیرے کو تے اور وصال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار والے دن چاشت کے وقت بھئی 12 دن گزر گئے تھے ربیع الاول سے تو یہ 11 ہجری تھی. یہ 11 ہجری ربیع الاول 12 مختلف قول نے. سفر کے آخر میں وصال ہے 12 ربیع الاول کو وصال ہے. تو اسی ہر سال جڑا سانو ٹل دینا ہے نا کیڑی ضرورت ہے کہ جی 12 کو تو سرکار کا وصال ہے تو میلاد کیوں منا رہے ولادت 12 نو ہے اس دا تعلق ولادت نال جڑا منایا جا رہا ہے جی. تے سونے دا وصال بھی 12 نو ہے تو اس وچ کوئی تعلق نہیں جی کوئی لڑائی نہیں ہے جی. کی ضرورت ہے جی خواہ بھئی سفر دا آخر جڑی چیزاں میں اختلاف آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے جی کوئی عرض نہیں جی. سفر دے آخر وچ بھی سونے دا وصال وہ بھی اقوال موجود نے 12 دا بھی موجود ہے جی. باقی ولادت سونے دی 12 ربیع الاول ہے. اور بھی قول ہے نے کوئی 9 دا اس طرح کر کے اقوال ہے. تو جتنے اقوال نے نا جی وہ انجاتے نا بھی نس پہ میں آیا ہوئے تو پھر تو دوجا قول کر لگے تو چھتر پھیران گے جی. تو جڑیاں چیزاں نقل نے انہاں وچ مختلف جڑے قول نے انہاں نال ٹکر نہ لئی پھڈا نہ پایا خدا دا نہ آگے بڑے پھڈے پے جی مطلب نویں کو 10-12 محاذ کھول دیو جی.
ہاں جی مانا کرو. اور مثال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیر والے دن چاشت کے وقت 12 دن گزر گئے تھے ربیع الاول سے 11 ہجری کو. مقوبہ دا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی جمادی الاولیٰ سنۃ 13 اور وصال فرما گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الاولیٰ میں 13 ہجری. کتنی عمر کنی کل کنہ دی؟ اے ہجرت تو بعد 13 سال بعد فوت ہوئے. 63 وچوں 13 کڈو تے ہجرت والے دن کنی عمر بندی ہے؟ پکی گل ہے یاد رکھی لوڑ ہے ذرا بھائی. 13 ہجری وچ فوت ہوئے نا تے سونے دی ہجرت تو سن شروع ہوئی نا تے عمر کل کنی ہے؟ تے 63 وچوں اے 13 کڈو جدو سرکار نال آ رہے سن اتوں کنی عمر سی کنہ دی؟ عائشہ پاسے اگے چلو. مثال ہوا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمادی الاولیٰ میں 13 ہجری. مقوبہ دا عمر رضی اللہ عنہ فی ذی الحجۃ سنۃ 23. اور وصال فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی الحجہ میں وہ آخر تے جڑا مشہور ہے جی تے اے سی 23 ہجری. کی سی عمر کل کنی؟ اے 63 وچوں 23 کڈو جی تے جدوں سونے ہجرت کیتی ادو حضرت عمر دی عمر کنی ہے؟ سنیا جی کنی؟ 40 سال ہے جی. تے آپ نے تقریباً سونے دے وہ 3 سال تے فترت دے نا جلے بعد کام شروع ہویا تقریباً 39 مسلمان سن تے 40ویں آپ نے کوئی دوسرے 3 تو بعد کوئی دوسرے تیسرے سال لے آندا ہے تے کم از کم 7 سال 8 سال پہلو اسلام لے آندا ہوئے تے 40 وچوں 7 کڈو تے پیچھے کنے رہ گئے؟ یعنی 33 34 35 سال دی عمر بندی ہے حضرت عمر جدو کی کیتا ہے؟ گل سمجھا جی. اچھا اے آپ اس وقت کی سن کنی عمر سی؟ نہیں جدوں ہجرت کیتی جناب ابو بکر دی تے پھر آپ کو کنے چھوٹے ہوئے؟ 10 سال. اگے چلو. اور مثال فرمایا حضرت عمر نے ذی الحجہ میں 23 ہجری وقتل عثمان رضی اللہ عنہ فی ذی الحجہ سنۃ 35. اے 13 تے 23 کنے سال بندے نے؟ وچ 10 ہی نے نا. اور 13 تے 23 دے درمیان ہویا 2 13 تے 23 یار تے 23 تے 33 تے 33 تے 43 تے 43 تے 53 تے 53 تے 63 تے 63 تے 73 73 تے 83 83 تے 93. حد ہو گئی یار یہ نہیں سمجھ آتی جی. اے وچ فرق ہے نا بھی آپ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 10 سال عمر وچ چھوٹے نے. کون کنہ کولوں کنے چھوٹے نے؟ 10 سال. اگے چلو. وقتل عثمان رضی اللہ عنہ فی ذی الحجہ سنۃ 35 وعمرہ 82 سنۃ وقیل ابن 90 اور شہید ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب عمر بھی شہید ہوئے نے, جناب ابو بکر بھی ظاہر عود کر رہا سی خیر, اور شہید ہوئے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ میں ہجری 35 میں, ہجری 35 اور عمر مبارک آپ کی اس وقت 82 سال ہے. بعض نے کہا ہے لو جی انہوں نے پیچھا لے کے جانا ہے. اے 82 سال آپ جدو فوت ہو عمر کل کنی سے آپ دی کنہ دی؟ اے 82 وچوں 35 کڈو جی. جدو ہجرت کر کے آئے تو کنی عمر سی جناب ابو بکر دی؟ تے جناب 40 سال. سنیں جی اے شاباش جی. تے بعض نے کہا کتنی؟ اگر 90 وچوں 35 کڈیے تے
55 ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ जनाब उमर 40 अगं टुरो वक़ुतिल अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी शहरि रमज़ान सनत 40 वह वबनो 63 सनत। और शहीद किए गए हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमज़ान के महीने में 40 हिजरी में। और आप इब्न दमान होंदा वाले कि आप 63 साल वाले थे, तो आपकी उम्र भी कुल उम्र आपकी 63 ते फौत कदों शहीद कदों है ये 63 विचों 40 कड्डो तो पिछे लो जदों सोहने हिजरत करके हज़रत मौला अली दी उम्र किन्नी 23 साल जी। ते ये 23 दे विचों ਇਹ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਹਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਫਤਰਤ ਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਅਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ 43 ਸਾਲ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਾਂ ਚੱਲੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 23 ਤੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ 10 ਸਾਲ 13 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੱਢੋ 3 ਕੱਢੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੱਢੋ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਮਝੋਂਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਣੇ ਸਨ। अच्छा मशहूर में तली बच्चे थे इस्लाम लै इंज ना बच्चा समझिया मैं तो तवज्जो दिला रहा मैं जरा को थोड़ी ध्यान करो जी। तारीखां वाली चीज़ां मुतयन होंदियां ने, मसला बनता है कि कम अज़ कम आप दी उम्र उस वक्त 13 साल बनती है जी, समझी जी। ले हुण जरा इकट्ठा करना है, जरा किहड़ी गल इकट्ठी करनी कि इन्हां विचों इस्लाम लियाउण दे वक्त वड्डी उम्र दे कौन ने जी। इस्लाम लियाउण विच यानी सारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਖੀ उम्र ਦੇ सिहाबी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ना ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ फौत होने ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ नहीं अगां नहीं पिछा पैदाइश ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਨੇ जी। ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ जनाब उस्मान 90 ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ शहीद 35 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 55 ना 55 ਤੇ जनाबी अबू बकर जी वही ना मतलब भी कुल है ना भी पिछली उम्र किन्नी कुल बनी विचों कट के पिछली उम्र बनानी है ना, नहीं समझ आती पई भी पिछली उम्र किन्नी बनी हिजरत तो पहला किन्नी ते जनाब अबू बकर जनाब उमर जनाब मौला अली दसना है भी उत्थे पैदाइश विच जनाब उस्मान सब तो वड्डे ने जी। ये तुम तवज्जो दिलानी इस पास जो कदों गौर करो तो मेरे मूँह ना वेखो कोई जो तरीख लिखी सामने तो गौर करो चाहिए समझ आती पी जे होवे आप दी उम्र 82 किन्नी ते 82 चो 35 कड्डो ते 47 फिर जनाबे अबू बकर वड्डे बनते ने पैदाइश विच समझ आती पी ते जे होवे उम्र आप दी सारी ते फिर कौन मतलब एक भी पैदाइश के एतबार तुम दस रहा वहाँ फिर जनाबे उस्मान सब तो वड्डे ने जी। और मैं फजीलत की गल नहीं कर रहा मरो पुट्ठे किसी पासे मरो पे, मैं तुहानूं सिर्फ तारीख के हवाले नाल उमरां की गल दस रहा कि भी ये जिहड़े खुलफाए राशिदीन ने इन्हां विच बई भी सब तो पहले पैदाइश किन्हां दी है जी। वो या जनाबे उस्मान की बनती है तो या सिद्दीक़ अकबर की बनती है। समझ आती भी गल थी कि कोई नहीं ये तवज्जो थोड़ी दिलानी सी ते होर गल कोई नहीं सी मतलब कि की आखन लगे सन जी कि भी ए जरा थोड़े दिमाग च गल होवे जी है जी। अगे जी अगा दो सहाबी जिंदा रहे 60 साल जाहिलियत में जाहिलियत का मतलब है इस्लाम लियाउण तो पहला
سونے دے نبوت دے اعلان تو بعد بھی جنہیں جد تک اسلام نے انہوں کہتے ہیں جاہلیت ہی کہتے ہیں انہوں جی سنیں جی اے شاباش ہے سونے دے وصال تک جنہیں اسلام لے تو جاہلیت ہی ہے نا کیوں عالم ہو گئے سن عالم بننا جو اسلام لے ہونا ہے جی 60 سال گزارے ہیں جاہلیت میں اور 60 سال تو کل عمر کنی ہوئی 120 سال. یہ 2 صحابی ہیں اور دونوں فوت ہوئے مدینہ شریف میں ایک ہی ہجری میں 54 ہجری وچ. وہ کون ہے؟ حکیم بن حزام تے حضرت حسان بن ثابت. سنیں جی حضرت حسان بن ثابت جی تے اے جڑے نے بھی دوویں ایکو سال فوت ہوئے نے تے جدوں عمر ایکو جی ہے تے پھر پیدائش بھی پچھے کے سال دی بنے گی تے تاں ہی برابر ہون گے نا. تے 60 سال دی عمر چ کلمہ پڑھیا تے پھر 60 سال مزید زندہ رہے جی مزید زندہ رہے جی. سمجھی جی گل جی اے شاباش جی. جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دے بارے وچ بھی قول ہوندا ہے کہ آپ جدوں آئے سن مدینہ شریف سرکار ہے ادوں آپ دی عمر 120 سال سی. ایک روایت یہ جی جدوں کلمہ پڑھیا جی تے بعد وچ بھی آپ دی عمر 80 سال سی تے پھر بعد آپ کافی دیر تک زندہ رہ جی جی اگے. اے مطلب 2 صحابی وہ نے کہ جنہاں دی کل عمر 120 سال ہے. کہڑے 2 صحابی؟ حزام تے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جی. اصحاب المذاہب المتبوعہ اصحاب مذاہب والے ایسے والے جن کی تابع داری کی گئی ہے. اندر انہیں دی عمرہ تو دس دیں 4 بابیاں دیاں جی. حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں 80 ہجری میں فوت ہوئے 150 میں. اور نظر آ رہی ترجمہ ہوتا ہے نال نال چلو ٹھیک ہے. امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں 93 میں. امام صاحب انہوں 13 سال چھوٹے کنے اور پیدا فوت ہوئے ہیں 179 تے امام صاحب انہوں عمر چوکی پائی. پھر کل عمر کنی بنی؟ 86 امام صاحب دی کل 70 سال تے انہوں دی شاباش جی. محمد بن ادریس شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں 150. اے مشہور گل ہے کہ جس دن امام صاحب دا وصال ہے ایک امام دا وصال ہے دوسرا امام پیدا ہو رہا ہے. ایک اور بھی نال تیسری گل بھی سی تے اے بھی 150 وچ تے فوت ہوئے نے 200 کنی عمر ہوئی جی 54 سال. تے ویلو 54 سال عمر تے ایک مذہب دے امام سبحان اللہ جی. سر میری عمر 63 سال تے اج تک کوگو ٹافی کھولن دا ول نہیں آیا جی. کی اساں کی کیتی دین دی خدمت جی سچی جڑی گل ہے پتر. امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے نے 164 اے امام شافی رضی اللہ عنہ 14 سال چھوٹے کنے کہ کوئی نہیں کون 14 سال فوت ہوئے نے. یعنی سب تو آخر تے ان 4 اماماں چو سب تو پہلے جڑے پیدا ہوئے وہ کون نے؟ سب تو آخر تے جڑے فوت ہوئے نے سنا جی سب تو پہلے جڑے پیدا ہوئے وہ کون نے؟ سب تو آخر تے جڑے فوت ہوئے نے. اے 150 تو لے کے تے 141 دے اندر 4 امام نے. ہاں 200 100 نا استغفر اللہ بنا بھول گیا 80 تو لے کے 241 دے اندر ان 4 دی ولادت بھی تے وصال بھی. کتوں شروع کر کے 80 تو لے کے تے 41 دے اندر 4 امام نے ولادت بھی تے وصال بھی. جی انہیں ہی کچھ کر سکتا ہوں گا کی کریں جاگے اصحاب کتب الحدیث المعتمدہ حدیث کی معتمد کتابوں والے یعنی 6 کتاباں دے بابے 6 کتاباں دے جی. اسماء محمد بن اسماعیل البخاری پیدا ہوئے ہیں 194 میں پیدا ہوئے ہیں. 194 آخری امام کدوں فوت ہوئے؟
241 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਨੇ। ਕੌਣ? इमाम बुखारी ਕਦੋਂ? साल 44 44 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸਮਝਾ ਜੀ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ 241 ਤੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ 194 ਚ। 194 ਤੋਂ 241 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹੈਂ? ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ 47 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਹੱਜਾਜ ਨੇਸਾਬੁਰੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ 200। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋਏ? 7 ਸਾਲ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ 256, ਆਪ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ 261। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਉਧਰੋਂ 94 ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 10 ਤੇ ਇਧਰੋਂ 5 ਸਾਲ ਜੀ। ਸਮਝਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਸਜਸਤਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 200, ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ 200 ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਮਰ 'ਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਫਕਤ। اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں پیدا ہوئے ہیں 209 میں، اور تھلے لکھا ہے اختلاف کیا آپ کے سن ولادت میں، اور اکثر مورخین نے نئی حد بندی کی سال کی وہ جس میں آپ پیدا ہوئے۔ بعض ذکر کی انہوں نے یہ بات کہ آپ کی ولادت تھی فی العقد الاول من القرن الثالث، لیکن بعض متاخرین نے ذکر کیا کہ آپ پیدا ہوئے 200 تاں مسئلہ لکھا ہے جو 209، لیکن بھی آپ دی ولادت وچ اختلاف ہے، باقیاں وچ نہیں۔ اور فوت ہوئے نے 279 وچ جی۔ اے شاباش سے یعنی امام ابو یعنی انہاں تیناں نالوں بعد وچ پیدا ہوئے نے، پہلے تیناں نالوں کہ کوئی نہیں بعد وچ نہ تے بعد وچ مثال ہے جی۔ امام احمد بن شعیب نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے نے 200، اے پیدائش وچ چواں نالوں پیچھے، تے فوت ہوئے نے 300، تے وصال وچ بھی سارے نالوں پیچھے۔ ابن ماجہ القزوینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے نے 200، اے امام ترمذی سے پہلے سنے نا جی، انہوں تو پہلے فوت ہوئے نے 200۔ ہن انہاں چواں اماماں وچوں سب تے آخر تے فوت ہونے والے کون نے؟ 303 وچ 300 یہ سب تو آخر تے فوت ہوئے نے جی۔ سنیا جی جی۔ پیدائش وچ سب تو پہلے کون بندے پے نے؟ تو انہاں 6 بابیاں دا 194 ہجری تو لے کے 303 دے اندر ولادت بھی تے وصال بھی ہے۔ سمجھ آؤندی پئی جی؟ 6 جڑے نے کتاباں دے مصنف انہاں دی ولادت دی ابتدا کتھوں ہے تو فوت انہاں دے اندر نے 6 جی۔ جنہیں 2 کدے موٹیاں گلاں میں پکا لون جو پیچھے دسیا ہے تے بھی اے وی وچ بھی انہاں دے اندر بابے نے جی جی جی۔ چلو جی اگے اشعار المصنفات کتاب الوفیات لابن جبر محمد ابن عبید اللہ الربعی محدث و دمشق المتوفی المتوفى سنة 379 وهو مرتب على السنین۔ اشعار المصنفات اس میں کتاب الوفیات، کتاب ابن زبر محمد بن عبید اللہ ربعی کی جی۔ وفیات العیان نام تھلے پئی بڑی کافی ساری جلدیں وڈی ساری بلے بلے بلے۔ یہ محدث
دمشق ہیں، فوت ہوئے ہیں 379 ہجری میں، اور یہ مرتب ہے سالوں پر جی۔ سالوں دا مطلب ہے بھی جڑے سال ناماں تے نہیں مرتب، الف با تا نہیں، سالاں تے بھی جڑا نا اے فلانا بندہ ادو جمیا تے اے فوت ہویا، اس دا لحاظ رکھیا جی، سمجھے ہی؟ اے شاباش او ویکھو نا تھلے اور توبے آب اس میں تاریخ مولد العلماء و وفیاتہم بنا پہ ہیں تے تحقیق کی تھی عبداللہ احمد سلیمان الحمد نے جی ہیں اگے نا ہے نا ابن زبر محمد بن عبید اللہ ربعی، الحافظ المؤرخ محمد بن عبداللہ بن احمد بن ربیہ ابو سلیمان ابن زبر ربعی کان محدث دمشق و ابن قاضی، ہاں وہاں کے قاضی کے بیٹے ہیں۔ ان کے مؤلفات سے اخبار ابن ابی ذئب، ہشام بن شعبہ، رسالہ صغیرہ، تاریخ مولد العلماء و وفیاتہم، وسائل العلماء عند حضور الموت، ہیں جی موت دے وقت علماء نو وسیطائیں خود کتاباں بڑی اہم ہوندیاں نے یار خدا دے بندیو۔ اچھا جی اگے او مرتب السنین بڑا پہ اے نہ لکھی کی وفیات العیان۔ امام ذہبی نے کہا ہے کہ ان کی کتاب الوفیات مشہور ہے السنین۔ حاجی خلیفے نے کہا ہے رحمہ اللہ ابتدا کی انہوں نے بے جمع ہی کہ ہجرت سے، کتھوں ہجرت سے، اور پہنچے ہیں وہ 338 تک، کتوں تک؟ کیونکہ ان کی عمر اینی سی نا، اور پڑھیا نہیں ہوتے 300 تے کدوں فوت ہوئے نے، اور تو ہوں تو پڑھے 379 یار۔ وہ یار جب کتاب الوفیات نال لکھیا محدث دمشق، اتھے ہی کتنے پاس برکت تھول دیتے ہی بھی کدوں فوت ہوئے نے، تے 379 تک تے نہ اپنے زمانے تک لکھنا سی کہ پچھلے بھی لکھ دینے سن اپنے زمانے تک نا، تے تاں تو آندے پے نے بھی انہاں جڑے لکھے نے نا جی پہلی ہجری تو شروع کر کے تے 338 تک جڑے سن وہ لکھے نے جی، سمجھ آؤندی پئی جی؟ تے بعد وچ بندے اور بھی تو آنے نے کہ نہیں آنے جی، پھر یہ کام ٹردا رہا، ذرا دھیان کرا جی اس گل اتنے بڑی اہم گل جی بھی انہاں لکھے کتوں تک بندے 38 تک۔ پھر ذیل تیار کیا اس کا ابو محمد عبد العزیز بن احمد قطانی جو 400 انہاں اپنے زمانے تک انہاں تو بعد جڑے نویں آئے بندے فوت ہوئے انہاں او لکھ کے نال جوڑے۔ پھر ذیل لکھا قطانی پر ابو محمد ہیبت اللہ بن احمد الاکفانی حافظ متوفی 485 انہاں لکھیا۔ ذیل صغیر میں نحو 20 سالاں تک جی، کیونکہ انہوں تک تو وہ لکھ کے سن نا، تو پیچھے 20 سالاں دے اندر جڑے بابے جڑے ہور علماء فوت انہوں نے بارے لکھیا جی، کتوں تک 485 تک ایتھے گل پہنچ گئی۔ پھر ذیل لکھا اکفانی پر، نظر آ رہے ہیں حافظ ابو الحسن علی بن مفد المقدسی جو فوت ہوئے ہیں، انہاں لکھیا ہے کتوں تک 581 تک جڑے بندے آئے پیچھے ہور انہاں دا تعارف لکھیا ہے نا۔ پھر ذیل لکھیا ابن مفضل پر ذکی الدین ابو محمد عبد العزیز بن عبد القوی المنذری نے، جنہاں دی ترغیب جڑے فوت ہوئے نے 600 تے، بے ذیل کبیر 3 جلداں میں، چونکہ وچ وقفہ پہ گیا واہ سارا، تے نام رکھا تکملہ لوفیات نقلا، اور ذکر کیا یہ کہ کتب مذکورہ تحقیق کچھ چھوڑ دیا گیا تھا ہر ایک میں ان سے ایک جماعت کو، پچھلے جڑے جمع کیتے نے نا انہاں کو ہر زمانے چ کچھ رہ گئے نے، وہ بھی انہاں ذکر کیتے تو بعد والے نویں جڑے انہاں دا بھی ذکر کیتا جی، سمجھ آؤندی پئی جی۔ اور وباد فیہ بجامع ما تضمن اہمالہم وہ بھی کٹھے کیتے جی۔ اس تو بعد اگے پھر ذیل لکھا منذری پر ان کے شاگرد عز الدین ابو العباس احمد بن محمد بن عبد الرحمن شریف حسینی حلبی ثم المصری نے 600 تے
اور والا اللہ زیلہ الہین وفات 695 تک کما فی المنل، اور کل مرتب ہے علی حسب وفیات فی السنین و شہور لا ترتیب حروف اسماء، انج نہیں ہے گا ساریاں دا جڑا ہے نا سال مہینے کون پہلے جمعہ کون کدوں فوت ہویا نامہ دا الف با تا دا لحاظ نہیں ہے، یعنی بلکہ صرف انہاں سنہ دا لحاظ ہے جی۔ تو ہن ویکھ لو یہ اتوں تک پہنچ گئے۔ پھر ذیل لکھا شریف شہاب الدین پر ابو الحسین احمد بن ایبک دمیاتی حافظ محدث الى نازلات الطاعون 749 تک جڑے پچھلے بندے سن انہاں جمع کیتے کنہ ابو الحسین احمد نے۔ پھر ذیل لکھا ابن ایبک پر حافظ زین الدین عبد الرحیم عراقی نے اپنے زمانے تک سنیں ایتھوں تک یہ سارا کام ٹریا اگے جی۔ دیکھو مولوی جی کیا لوگ سن خدا دی قسمیں کس کام نو اگے ٹورنا ہے، صدیاں تک یہ کام ٹوریا اگے کیا جنے سن خدا دی قسمیں۔ بظاہر پچھلے دے بھی تو تعارف لکھنا ہے جی۔ زیول متاخرہ جڑے پچھلے ذیل نے یہ ابسط ہیں کس سے اصل کتاب سے، اور کل مرتب ہیں آندے نہیں ایہو جی گلاں پڑھنیاں بار بار حوالہ دیتا ہے بھی اے کتاب لبو المدخل الى دراست علوم الحدیث، یہ کتاب ضرور لبو اندے وچ سارا بار بار پیچھے حوالہ دیندے نے سارا کہ انہاں وچ اس بندے تعارف کرائے نے ساری گلاں تو کٹ کے لیاندے ہو صفحہ نمبر 421 تے جی ہے جی سمجھے جی اگے جی۔ زیول علی الکتاب السابق منها للقطانی ثم للفانی ثم للعراقی وغیرہ رحمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیول کتاب سابق پر ان زیول میں قطانی کے ہیں، پھر اکفانی کے ہیں، پھر عراقی کے ہیں وغیرہ ہم تو لکھا مطبوعن، تو نا اللہ امام ذہبی نے جڑی ساری تفصیل ہے وہ ساری سنائی بھی کتھوں تک کے ذیل چلے نے جی۔ ایویں حاجی خلیفہ ہے نا اصل کتاب ہے پیچھے وہ الفہرست ابن ندیم دی، وہ بہت پہلے نے انہیں اصل پہلی باری کام کیتا بھی کتاباں دے نام لکھے تے تعارف کرایا، وہ بھی تھلے پئی ایڈی موٹی پاکستان چھپی ہوئی۔ پھر اس تو بعد حاجی خلیفہ آئے انہاں اس کام نو اگے ٹوریا، انہاں پھر بڑی محنت کیتی 4 جلداں وچ کتاب تیار کیتی، اس تو بعد بھی تو کتاباں لکھیاں گئیاں تو کچھ رہ گئیاں بابے کو، پھر بعد والے بندیاں انہاں نال ذیل لایا 2 جلداں دا جی، وہ اس طرح کر کے وہ حاجی خلیفے دی کتاب 6 جلداں چ بن گئی ہے جی جی۔ تو یہ پھر لوگ سن محنت کرتے سن بھی یار اگلیاں دا بھی تعارف ہونا چاہیے تو نال لاؤ اتنے جی کہ انہاں دی ضرورت ہے جی، کیا بات ہے یار، سلام انہاں دی عظمت نو خدا دی قسم ہے جی۔ نہ انہاں دی بیوی سی نہ بچے سن نہ کاروبار، بھوکے رہندے سی، بھوکے جمے بھوکے فوت ہو گئے جی، کچھ بھی نہ کیتا، صرف سانوں سمجھ آئے بھی روٹی کمانی ہے جی بس، یہ تو بس ویسے ہی آئے بھوکے چلے گئے جی، کھاندے پیندے کوئی نہیں سن جی۔ حالانکہ جنہ کو اینی دولت بھی ایسی بھی کسی غریب دی مدد بھی کرنی ہوئے تو آرام نال جڑا نا جی اسی تو کاغذ دینے ہیں تو سونا چاندی دے دے سن جی، جی وہ 100 دینار دے دیتا جی، 1000 درہم دے دیتا جی، تو یہ کی سی سونا چاندی سی، سونا چاندی۔ ہاں جی ذیل ہے زیول کتاب سابق پر، ان میں سے ذیل ہے علامہ قطانی کا، پھر علامہ اکفانی کا، پھر علامہ عراقی اور ان کے غیر۔